حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کی اور صحیح حدیث ہے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی، ایک میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی، گویا اس سے پہلے شام کو یا کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جن صاحب کا انتقال ہوا ہے ان کے گھر والوں میں سے کوئی یہاں ہے؟ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوال کرتے تو پہلے صحابہ کرام چپ رہتے، ادمن چپ رہتے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے 2-3 بار کہا تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں آدمی ہے ان کے اپنے اہل کا۔ تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے بالکل پیچھے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے پہلی اور دوسری بار کیوں نہیں کہا کہ میں موجود ہوں؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو تیرا نام لیا ہے تو بھلائی کے ارادے سے، ڈانٹنا نہیں ہے نہ اور کچھ، بلکہ بھلائی کے ارادے سے میں نے تیرا نام لیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں، یعنی ان میں سے جس کا انتقال ہوا تھا، اپنے قرضے کے بدلے میں جنت سے روک دیا گیا ہے، معصور بدینہ عن الجنہ۔ آپ نے فرمایا، چاہو تو اسے ادا کر کے انہیں چھڑا لو، اور چاہو تو اللہ رب العالمین کے عذاب کے حوالے کر دو۔ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کے جو اہل و عیال تھے، رشتہ دار تھے، بڑی تیزی سے انہوں نے جمع کیا مال اور وہ قرضہ ادا کر دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد، نسائی، بہقی وغیرہ کی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے راوی ہیں سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ ایک آدمی قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس طاقت نہیں رہی، انتقال ہو گیا، تو اس کا حساب دوسرا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد اور بہقی وغیرہ کے اندر یہ صحیح روایت ہے۔ کہتے ایک آدمی کا انتقال ہوا، ہم نے اسے غسل دیا، اسے کفن دیا، خوشبو لگائی، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے وہاں رکھا جہاں پر جنازے کے لیے میت کو رکھا جاتا تھا۔ مسجد نبی شریف سے قریب یہ جگہ تھی، عام طور پر جنازہ کی نماز وہاں پڑھی جاتی تھی۔ مسجد کے اندر بھی، مسجد نبی کے اندر بھی ایک آدھ بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت ہے۔ اس لیے وقت ضرورت، بارش ہو رہی، کوئی آندھی چل رہی ہے، تو مسجد کے اندر انسان نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اس پر نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے، اپنے فتخطا خط، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام چلتے ہوئے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ان صاحب پر، یعنی کا انتقال ہوا ہے، ان کے ذمہ کچھ قرض ہو۔ لوگوں نے کہا، نام دیناران، 2 دینار یہ قرض چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے فرمایا، صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کے اوپر تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی قرض دار ہو تو نماز جنازہ پڑھی نہیں جائے گی، لیکن جو امیر ہو، بڑا ہو، وہ اس جنازہ کی نماز سے دور رہے گی۔ پہلے کا یہ حکم ہے، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، ابھی بتا رہا ہوں۔ تو ایک آدمی نے کہا میں سے، جس کا نام ابو قتادہ تھا، یہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہما علیہ، وہ 2 دینار میرے ذمہ ہیں، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ لیجئے، وہ 2 دینار ہم دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔
पूछा पहले उनसे कि क्या सही कह रहे हो, दोनों दीनार तुम्हारे ऊपर हैं, तुम्हारे ज़िम्मा? कहाँ है अल्लाह के रसूल, मेरे ज़िम्मा हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैयत इससे दोनों दीनारों से बरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर दूसरे दिन अबू कतादा से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिले तो कहा उन 2 दीनारों का क्या हुआ, यानी अदा कर दिया कि नहीं अदा कर दिया? तो बाद रवायत के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने से पहले ही अबू कतादा ने वो 2 दीनार कर्जा अदा कर दिया था। बाद रवायत के अंदर है कि उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी कल तो उनका इंतकाल हुआ है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, दूसरे दिन मिले तो कहा कि मा फ़ालत दीनारान, उन 2 दीनारों का क्या हुआ? तो कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने उसे अदा कर दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उनकी खाल ठंडी हो गई, यानी अब उनके ऊपर कर्ज की वजह से अजाब नहीं होगा। लेकिन यह हुक्म इब्तदाई इस्लाम में था। आगे फिर हदीस आ रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का इंतकाल हो और उसे माल छोड़ा हो तो उसके वरसा का है, और कर्ज छोड़ा हो तो मेरे ज़िम्मा है। ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सब तो मौजूद नहीं हैं, तो जो इस बारे में जो हदीस आई हुई हैं उनका खुलासा ये है कि एक आदमी कर्जदार हो, अगर उसके पास माल है और टाल मटोल कर रहा है, कर्जा अदा नहीं कर रहा है, तो वो ख़तरे में है। उसी हालत में इंतकाल हो गया तो वो ख़तरे में है। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारे के पास कर्ज अदा करने की अभी सकत नहीं हुई, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसका मुआखज़ा नहीं होगा। यानी कर्ज अदा करने की नीयत है और पैसा नहीं है, नहीं अदा कर सका, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुआखज़ा नहीं होगा। लेकिन कर्ज़ा अदा करने की ताकत है, इसके बावजूद वो टाल मटोल कर रहा है, बच्चों के लिए जायदाद खरीद रहा है, कुछ और कर रहा है, और कर्ज़ा नहीं अदा कर रहा है, तो मरने के बाद बच्चे तो खैर उसका माल ले ही लेंगे, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ गिरफ्तार अज़ाब हो जाएगा। ख़तरा ये है।